يقول الإمام أحمد عندما سئل عن الفرقة الناجية إن لم تكن الفرقة الناجية أهل الحديث ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوئے، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا۔ انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران، کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں۔ آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ حملہ بہت خطرناک تھا، بم بلاسٹ کا معاملہ تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے کی نماز مسجد نبوی کے امام نے پڑھائی اور مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوتی ہے، جن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے، مدینہ میں میری جنازے کی نماز پڑھی جائے، مدینہ کے امام میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ وہ لوگوں، علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو، انتقال ان کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ سازش کرنے والوں نے، مرڈر کرنے والوں نے، حملہ کرنے والوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس پاک سرزمین پر پہنچا دے گا۔ انتقال ان کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد نبوی کے بغل میں جو بقیع کا قبرستان ہے، جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس قبرستان میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھا نا، ان کی تقریریں دو چار ویڈیو آپ کو مل جائے گا، زیادہ تر ان کی تقریر کی آڈیو ملتی ہے، یا پھر ان کی تقریر کے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو لوگوں نے کتابی شکل میں بنا دیا، اور آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ اور جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر کتنی ہمت اور جرأت پیدا کی تھی، اور اللہ کے رسول سے یہ مرد مجاہد کتنی محبت کرتا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے پریتن کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو بولیے آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو وہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی پیار کرے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔
کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہیں، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے میرے بندو، احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی
نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا؟ تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے ہیں؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے ہیں؟ وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں، اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے، ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے۔ آج کیمرہ لگ گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے۔ آج کیمرہ لگ گیا، دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی۔ آج کیمرہ لگ گیا، ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی۔ کیمرہ لگ گیا، انسان ڈر گیا، نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا۔ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ رک گیا، وائر کٹ گیا، تار کٹ گیا، لائٹ آف ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ جلسے میں گئے تھے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی۔ آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ نے نظریں کہیں اور کر دی، نشانہ کہیں اور کر دیا، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، تمہارے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، نشانہ کہیں ہوتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابِ، تمہاری زندگی بھر کی کتاب، تمہارا نام اعمال، تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو۔ تو کل قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل، ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ، ہماری زندگی کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے، منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا، مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا۔ ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی، اپنی کتاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ مگر وہ دور ختم ہو گیا۔ پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے۔ کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کہاوت بدل گئی۔ اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ نہیں میرے پیارے ساتھیو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بجھتے پارین احسان کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے چندہ دیا ہے، سونے کا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ کسی ماں بہن کی طرف سے یہ سونے کی، ہمارے اس کو ناک کی ناکی کا ہے نا، یہ ناک کی مچھی، چلو بھئی یہ نیا نام پتہ لگا، ناک کی مچھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے صدقے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ لیجئے، تو احسان کا پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب احسان کا دوسرا مطلب سمجھ لو۔